اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب نے جو 10 سوالات احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کر رکھے ہیں، ان میں سے چھٹا سوال خود ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے۔ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے کہ 10 سال تک مجھ کو بتایا جاتا رہا، بڑے لمبے عرصے تک، کہ تم مسیح موعود و آسمان سے کسی نے نہیں آنا، بلکہ 12 سال تک لکھا ہے کہ بار بار بتایا جاتا رہا، لیکن میں بے خبر رہا، میں غافل رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر یہی بات روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 پر بھی لکھتے ہیں کہ 12 سال تک مجھے برابر بتایا جاتا رہا کہ تم مسیح موعود ہو، کسی نے آسمان سے نہیں آنا، لیکن میں غافل اور بے خبر رہا۔ کہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 551 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں شروع سے جانتا تھا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں، شروع سے میں جانتا تھا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں، لیکن کسی حکمت کے تحت میں نے اسے چھپائے رکھا۔ 2 جگہ لکھ رہے ہیں کہ 12 سال کا عرصہ مجھے بار بار بتایا جاتا رہا، لیکن میں غافل رہا، مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ لکھ رہے ہیں کہ میں بالکل باخبر تھا، لیکن 10 سال تک میں نے اسے کسی حکمت کے تحت چھپائے رکھا۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا موقف جھوٹا ہے اور کون سا سچا ہے؟ مرزا صاحب بے خبر تھے یا باخبر تھے اور خود چھپائے ہوئے تھے کسی چیز کو؟ یوں تو سیالوی صاحب گزشتہ 5 سوالوں میں بھی حوالہ جات کے پڑھتے ہوئے اپنی فطری بددیانتی کی جھلک دکھلاتے رہے ہیں، مگر اس بار تو انہوں نے اس بددیانتی اور کذب بیانی کی انتہا کر دی ہے۔ سیالوی صاحب، کیا آپ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 111 پر یہ فقرہ دکھا سکتے ہیں؟ مجھ کو بتایا جاتا رہا کہ تم مسیح موعود و آسمان سے کسی نے نہیں آنا۔ ناظرین، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 کو آپ اول سے آخر تک پڑھ جائیں، آپ کو یہ جملہ وہاں ہرگز نہ ملے گا۔ مجھ کو بتایا جاتا رہا کہ تم مسیح موعود و آسمان سے کسی نے نہیں آنا، نہ ہی آپ کو وہاں یہ جملہ ملے گا بار بار بتایا جاتا رہا، لیکن میں بے خبر رہا، میں غافل رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ ناظرین، اس کاذب مولوی کے دعوے کے برعکس روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 پر تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ابتداءً لطیف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو عیسیٰ ٹھہرایا، مگر آپ نے اپنی فطری انکساری اور خاکساری کے باعث، جو کہ انبیاء کا شیوا ہے، اس کی تعویل کی اور فوراً ہی عیسیٰ نبی اللہ کا نام اور مقام اختیار کرنے کے بجائے یہی لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نیز یہ کہ آپ اپنے مسیح موعود ہونے سے متعلق صرف اس وقت تک صرف نظر کرتے رہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کھول کر آپ کو یہ نہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 کے مطابق مرزا صاحب علیہ السلام کا مسیح موعود ہونے سے صرف نظر محض اس وقت تک تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے بار بار کھول کر آپ کو یہ نہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور یہ کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، جبکہ اس کے برعکس یہ کاذب مولوی صاحب اسی کتاب کے اسی صفحہ نمبر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، بار بار بتایا جاتا رہا، لیکن میں بے خبر رہا، میں غافل رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ بالکل یہی حال سیالوی صاحب کے پیش کردہ دوسرے حوالے کا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 پر بھی لکھتے ہیں کہ 12 سال تک مجھے برابر بتایا جاتا رہا کہ تم مسیح موعود ہو،
किसी ने आसमान से नहीं आना लेकिन मैं गाफिल और बेखबर रहा। नाजरीन, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 113 को अव्वल से आखिर तक पढ़ जाएं। वहाँ ये अल्फाज सिरे से मिलेंगे ही नहीं। किसी ने आसमान से नहीं आना। आइए नाजरीन, एक बार फिर ज़रा गौर से सैलवी साहब की ज़बानी सुनिए कि उनके दावे के मुताबिक रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 113 पर क्या लिखा है। रूहानी खजान जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 113 पर भी लिखते हैं कि 12 साल तक मुझे बराबर बताया जाता रहा कि तुम मसीह मऊद हो। किसी ने आसमान से नहीं आना लेकिन मैं गाफिल और बेखबर रहा। नाजरीन, ये जानकर हैरान होंगे कि रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 113 के तो आगाज़ पर ही इसके बरअक्स ये लिखा है, मुझे कब इस बात का दावा है कि मैं आलमुल गैब हूँ, जब तक मुझे खुदा ने इस तरफ तवज्जो ना दी और बार बार ना समझाया कि तू मसीह मऊद है और ईसा फौत हो गया है, तब तक मैं उसी अक़ीदा पर कायम था जो तुम लोगों का अक़ीदा है। इसी वजह से कमाल सादगी से मैंने हज़रत मसीह के दोबारा आने की निस्बत बराहीन में लिखा। जब खुदा ने मुझ पर असल हकीकत खोल दी तो मैं इस अक़ीदा से बाज आ गया। दरअसल इस सफ़े पर भी वही मज़मून बयान हो रहा है कि जिसकी वजाहत गुज़श्ता हवाले के ताल्लुक़ से की जा चुकी है। सैलवी साहब की इस किज़ब बयानी पर हम इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। फिर इसी दजल फ़रेब और किज़ब बयानी के तसलसल को कायम रखते हुए मौलवी सैलवी साहब फरमाते हैं कि रूहानी खजान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 551 पर मिर्जा साहब लिखते हैं कि मैं शुरू से जानता था कि मसीह मऊद मैं ही हूं, लेकिन किसी हिकमत के तहत मैंने इसे छुपाए रखा। सैलवी साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस इबारत में वो कौन सा लफ्ज़ है कि जिसका तर्जमा आप लफ्ज़ हिकमत से कर रहे हैं। इस इबारत में तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लफ्ज़ तावील इस्तेमाल फरमाया है कि जिसका मतलब इंटरप्रिटेशन है, ना कि हिकमत। नाजरीन, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 191 की इस इबारत का मफ़हूम भी वही है कि जो इससे कबल 2 हवालों के ताल्लुक़ से बयान किया जा चुका है, यानी ये कि अगरचे आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि इल्हामात में अल्लाह ताला आपको ईसा करार दे रहा है, मगर आप इन इल्हामात की तावील करते रहे, और ये कि इस तावील की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नाजिल होने के अपने अक़ीदा पर कायम भी रहे। नीज़ ये कि इस तावील ने आप अलैहिस्सलाम के मसीह मऊद होने के अमर को मख्फी रखा, पोशीदा रखा। याद रहे कि तावील मुतशाबे अमूर में ही मुमकिन है, मुहकम अमूर में नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में आप अलैहिस्सलाम इस इबारत में भी वही बात फरमा रहे हैं कि बावजूद इल्हामात में ईसा ठहराए जाने के आप अलैहिस्सलाम इन इल्हामात की तावील करते रहे और ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नज़ूल के अक़ीदे पर कायम रहे। साथ ही आप अलैहिस्सलाम इस बारे में अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी तरफ से किसी मुहकम अमर के मुंतज़र रहे, यहाँ तक कि जब तवातर के साथ निशानियाँ ज़ाहिर हुईं और इस बारे में इबहाम और अंधेरे दूर कर दिए गए और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप अपने मसीह मऊद होने का ऐलान कर दें, तब आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। बस साबित हुआ कि सैलवी साहब के पेश करदा तीनों हवालों की असल इबारतों के मुताबिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही मज़मून बयान फरमा रहे हैं, लिहाजा इनमें तज़ाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक गैर मुतबद्दल हकीकत है कि मुखालफीन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई एतराज़ कर ही नहीं सकते जब तक कि वो बददयानती का मुजाहरा करते हुए आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर या गलत तर्जमा करके पेश न करें। सैलवी साहब ने तो अपने इस सवाल को घड़ने के लिए
بددیانتی کی اس سطح کو چھو لیا ہے کہ جس سطح پر اگر شیطان بھی پہنچتا تو شرما جاتا، مگر اس کاذب مولوی کو بددیانتی کی اس انتہائی سطح کو چھونے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ سیالوی صاحب نے اپنے چھٹے سوال میں صرف بددیانتی اور کذب بیانی کی مثالیں ہی قائم نہیں کیں، بلکہ ایک گھٹیا اور بازاری انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے مقربین کی نسبت انتہائی توہین آمیز زبان بھی استعمال کی ہے۔ کیا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ امت کا امامت دے گا، مجدد بنائے گا، مسیح موعود بنائے گا، نبی بنائے گا، جو اتنا کن ذہن، اتنا نالائق ہے؟ سیالوی صاحب صرف ایک بازاری اور جاہل شخص ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو کن ذہن اور نالائق کہہ سکتا ہے، کیونکہ جہاں تک بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ حکیم الامت علامہ اقبال صاحب کا تعلق ہے، وہ سب تو حضرت مرزا صاحب کی علمیت اور بلند مقام سے متاثر تھے۔ یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے، میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اے جاہل مولوی صاحب ذرا سنیں کہ سر سید احمد خان جیسے پڑھے لکھے لوگ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے۔ ایک طرف یہ بدزبان بازاری مولوی ہے کہ جسے اردو بھی صحیح طور پر بولنی نہیں آتی، سری نگر سے گزر رہے تھے تو دوسری طرف عالمی شہرت یافتہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے شریف النفس علماء ہیں کہ جو باوجود عقیدہ کے اختلاف کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی علمیت اور آپ کی خدمت اسلام کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کا شعار قومی کا عنوان نظر آئے، قائم رہے گا۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے کیا ہی درست فرمایا تھا کہ احسان مندی کے اعلیٰ خلق کے حامل مرزا صاحب کے بلند مقام اور خدمت اسلام کے قائل رہیں گے، نہ کہ احسان فراموش بد کردار۔